اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کوثر کیا ہے اے صحابہ تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ بولے اللہ کے رسول ہم کو تو نہیں معلوم ہے، بتا دیجئے۔ تو بولے یہ ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ کیا۔ جو کوثر ہے وہ ایک نہر ہے، اس نہر کا اللہ تعالیٰ مجھ سے وعدہ کیا جس میں خیر کثیر ہے۔ در حقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتنوں کی تعداد آسمانوں کے ستاروں جتنی ہوگی۔ صحیح مسلم میں روایت۔ آسمان میں جتنے ستارے ہیں ویسے برتن ہوں گے، ویسے پیالے ہوں گے پلانے کے لیے، اور قیامت کے دن اس حوض پر میری امت آئے گی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوثر جنت کی ایک ایسی نہر ہے جس کے کنارے سونے سے بنے ہوئے ہیں اور اس میں پانی موتیوں پر چلتا ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ ترمذی میں روایت۔ جنت سے نکلتی ہے نہر، کون سی نہر جی؟ کوثر جو ہے، حوض کوثر جس کو بولتے ہیں، وہ حوض ہے۔ وہاں سے نہر نکلی، حوض پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوں گے، ستاروں کے جیسے پیالے ہوں گے، اور وہ موتیوں کے اوپر وہ پانی چلتا ہوا ہوگا، اس کے کنارے سونے سے بنے ہوئے ہوں گے۔ وہاں پر اللہ کے رسول بیٹھ کے ہم کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس حوض کوثر میں ایسے پرندے ہوں گے، کیونکہ وہ حوض ہے، ایک ندی ہے، تو اس حوض میں، اس کوثر میں کچھ ایسے پرندے ہوں گے کہ جن کے گردن اونٹوں کی طرح ہوں گے۔ کیسے پرندے ہوں گے؟ ہم بھی دیکھتے ہیں نا، کبھی کبھی کوئی بڑے بڑے پرندے دیکھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ دل کو سکون لگتا ہے۔ کبھی سمندر کے کنارے کبھی چلے جاؤ یا کبھی کسی زو میں چلے جاؤ، وہاں پر اگر بڑی گردن، اونچی گردن والے پرندے نظر آئے تو ہم کو اچھا لگتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اونٹوں کی گردنوں کی طرح بڑے بڑے گردن ہوں گے، ایسے پرندے اس حوض میں ہوں گے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے اے اللہ کے رسول، یہ پرندے بہت خوش ہوں گے شاید، کیونکہ وہ جنت سے نکلنے والی نہر میں ہوں گے تو وہ پرندے بہت خوش ہوں گے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بولے اے عمر، تم پرندوں کی بات کرتے ہو کہ وہ خوش ہوں گے، بلکہ ان پرندوں کو کھانے والے اور بھی زیادہ خوش ہوں گے۔ اللہ کے رسول سمجھا رہے صحابہ کو، ان پرندوں کو کھانے والے کون ہوں گے جی؟ جنتی ہوں گے نا، جنتی ہوں گے، وہ اور بھی زیادہ خوش ہوں گے اے عمر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس سے ایک گھونٹ پانی پیے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ترمذی میں روایت ہے۔ حوض کوثر پہ جو بھی پانی پیے گا، ایک گھونٹ بھی اگر پانی پی لیں گے، قیامت کے دن اس گرمی سے بچیں گے۔ اس سے پہلے ہی میں سمجھایا، گرمی میں انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیا؟ ایک چھاؤں کی اور دوسرا پانی کی۔ تو وہ پانی یہی ہے حوض کوثر کا، جو پانی ایک پیالہ جو انسان بھی پی لے گا، اب اس کو کوئی گرمی، کوئی پیاس، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے وہ پانی پینے کو ملے گا۔ لیکن کس کو ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقراء اور مہاجرین سب سے پہلے میرے حوض پر آئیں گے۔ کون آئیں گے جی؟ فقراء بولے تو کون؟ فقیر، غریب لوگ۔ کبھی غریبی پہ ٹینشن لینے کا نہیں، غریبی پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ فائدے میں غریب لوگ ہی ہوں گے۔ فقراء آئیں گے، مہاجرین آئیں گے سب سے پہلے حوض پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے پراگندہ سر ہوں گے، میلے کپڑے ہوں گے، ناز و نام میں پلنے والی عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھنے والے ہوں گے، اور ایسے کہ جن کے لیے حکام اور امراء کے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے، وہ لوگ ہوں گے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ کیسے غریب جی؟ وہ جن کے سر ہمیشہ پراگندہ کا مطلب محنت مزدوری کرتے ہیں، سر ہمیشہ سجا کے سوار کے نہیں رکھ سکتے۔ جتنے بھی مزدور لوگ ہیں بیچارے ہم دیکھتے ہیں باہر، ان کے سروں پہ ہمیشہ دھول مٹی پڑی ہوتی ہے کیونکہ وہ محنت ہی کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی چلو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ زندگی گزارو، نہیں نہیں نہیں، یعنی کیونکہ وہ لوگ محنت کرتے غریب لوگ ہیں، اس لیے ان کو بہت اچھے کپڑے پہننے کو نہیں ملتے۔ ایسے غریبوں کی صفت بتا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں۔ پھر ناز و نام میں پلنے والی عورتوں سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ امیر گھرانے کی لڑکی سے وہ جا کے اگر رشتہ پوچھے تو جوتے کھاتا، نہیں ملتی۔ ناز و نام میں پلنے والی امیر گھرانے کے لڑکیوں سے ان کو نکاح نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ وہ لوگ ایسے غریب لوگ ہوں گے، اور ان کے لیے حکام کے دروازے، حکام کے مطلب جو حاکم ہے وقت کا، جو بادشاہ ہے،
امیر جو لوگ ہیں، بڑے لوگ، ذمہ دار عمرا جو لوگ ہیں، ان کے گھروں میں ڈائریکٹ وہ نہیں جا سکتے. غریب آدمی ہے بھائی، اس سے ملتوں میں ایم ایل اے سے بولے تو مل سکتے کیا؟ نہیں مل سکتے. وہی امیر آدمی جب چاہے جب فون کر کے مل لیتا ہے. تو ایسے غریب جو دنیا میں یہ کام نہیں کر سکتے، ایسے غریبوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سب سے پہلے وہ حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. لیکن اسی حوض کوثر سے کچھ لوگ پانی پینے سے محروم ہو جائیں گے. کون لوگ ہوں گے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کافر اور مشرکوں کو میں یوں ہٹاؤں گا جیسے اونٹوں کا مالک اونٹوں کو ہٹاتا ہے. قیامت کے دن میں پہچان لوں گا کچھ لوگوں کو، اس میں سے کافروں کو، مشرکوں کو میں خود ہٹاؤں گا. صحابہ پوچھے اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے جو مومن ہوں گے؟ کیونکہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان کے چہرے قیامت کے دن چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے مومنوں کے ان کو، اور جو مشرک اور کافر ہیں ان کو، کیونکہ ان کے چہرے نہیں چمک رہے ہوں گے، ان کو میں فرق کروں گا، ان کو میں ہٹاؤں گا. تو کافر اور مشرک کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے جام کوثر نہیں پی سکتا. اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو دین سے الٹے پاؤں پھر گئے تھے ان لوگوں کو بھی حوض کوثر سے پانی پینا نصیب نہیں ہوگا. پہلے مسلمان تھی بچی، مسلمان گھر میں پیدا ہوئی، مسلمان کا نام رکھی، لیکن بعد میں کالج کو چلے گئی، جاب کرنے چلے گئی، کسی سے ملاقات ہو گئی، محبت ہو گئی، اس کے ساتھ شادی کر کے بھاگ گئی، اسلام کو بھی چھوڑ دی. تو یہ مرتد ہونے والی ہے. ایسی مرتد ہونے والیوں کو بھی، والوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل قیامت کے دن بدعتیوں کو بھی جام کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا. بدعتی کون جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بیٹھیں گے، لوگ لائن لگا کر صفوں میں آ کے ٹھہریں گے. جیسے ابھی دیکھیں ہوں گے آتے آتے بازو میں بھی لائن لگ کے ہے نا، زنیرا میں لائن لگ کے ہے. کس کی لائن جی؟ 26 روپے میں بریانی کی پیکٹ کی لائن ہے نا. ہاں، یہاں پر آفر لگا تو لائن لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن بھی حوض کوثر پر بیٹھیں گے تو ویسے ہی لائن لگے گا، اس میں ہم سب بھی ہوں گے، اللہ نے چاہا. لیکن جب مسلمان سب کے سب جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، نمازی تھے، مسلمان تھے، وہ بھی ٹھہرے سب کے سب لائن میں، فرشتے آئیں گے درے لے کے مار مار کے مسلمانوں کو جو لائن میں ٹھہرے نا. دیکھو پہلے تو کافر اور مشرک الگ ہی ہو گئے، جو مرتد ہو گئے وہ تو الگ ہو گئے. اب لائن میں بچے کون؟ مسلمان، نماز پڑھے سو مسلمان جن کے چہرے چمک رہے وضو کی نشانیوں کی وجہ سے. پھر ان لوگوں کو بھی فرشتے آ کے مار مار کے ہٹائیں گے. اللہ کے رسول پوچھیں گے اے فرشتوں کیوں مار رہے ہیں، کیوں ہٹا رہے ہیں؟ یہ تو مسلمان نظر آ رہے نا، یہ تو نماز پڑھے نا، ان کے چہرے چمک رہے نا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول، آپ کو نہیں معلوم آپ کے انتقال کے بعد یہ لوگ دین میں نئے نئے اعمال، نئے نئے طریقے ثواب سمجھ کے شروع کر لیے، نئے نئے نام دے کر نئے نئے ثواب کے اعمال، نئے نئے طریقے شروع کر لیے. آپ کو نہیں معلوم، آپ نہیں بتائے سو کام بھی یہ لوگ ثواب سمجھ کے کرتے تھے. کیا سمجھ میں آیا؟ ہر وہ نیا کام جو ثواب سمجھ کے کیا جائے، اور وہ کام، وہ عمل اللہ کے رسول اگر نہیں بتائے، نہیں کرے تو وہ عمل کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا. اور ایسے بدعت کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے جام کوثر نہیں پیئیں گے. اچھی طرح یاد رکھ لو اس حدیث کو، صحیح بخاری کی روایت. اور دنیا میں جتنے بھی ثواب کا کام سمجھ کے کرنے والے، جتنے بھی نئے کام کرنے والے، ثواب ہی ہے نا مول صاحب کیا ہو رہا بول کے کرتے. آپ کر رہے ہیں نا یہ کون سا رجب کے کنڈے فاتحہ، اللہ کے رسول کرے رجب کے کنڈے فاتحہ اللہ کے رسول دیے. اس کے بعد شروع ہوتا جگنے کی رات سے. کون سی جگنے کی رات جی؟ شب معراج، رمضان سے پہلے. کیا ملتا معراج میں؟ جگہ تو ثواب ملتا، نفل نمازاں پڑھے تو ثواب ملتا. صلاۃ التسبیح خاص طور سے عورتاں پورے جماعت بنا کے آؤ جی فلاں جگہ باجی پڑھا رہے صلاۃ التسبیح نماز پڑھنا ہے، چلو شب معراج کو جاگیں گے صلاۃ التسبیح پڑھیں گے. شب معراج کے بعد اور کون سی رات؟ شب برات کی رات. اللہ کے رسول شب معراج کرے؟ پوچھو کسی بھی مولوی سے. شب برات اللہ کے رسول کا بھی منائے، کنڈے کرے، فاتحہ دیے، صلاۃ التسبیح کی جماعت کرائے اللہ کے رسول. لمبی لمبی دعائیں جی، لمبی لمبی دعائیں ہیں. پرسوں اجتماع ہوا ایک، لاکھوں کے لوگ آئے، لاکھوں کے لوگ آئے. بلانے والے کیا بلائے بھائی؟ 2 دن بیان ہوتا، تیسرے دن دعا ہوتی. بس کتنے گھنٹے گھنٹے دعا ہوتی.
2-3 घंटे दुआ होती, लंबी दुआ, दुआ की मजलिस में चलो। हमारे औरतें रमजान में, हाँ दुआ कहाँ होती, कहाँ कुरान का दर्स होता, कुरान का दर्स दी बाद में, कुरान के बाद लंबी दुआ होती, दुआ की मजलिस। अल्लाह के रसूल कभी दुआ की मजलिस कायम करे, अल्लाह के रसूल कभी 1 घंटे 2 घंटे दुआ करे? पूछो किसी से। यहाँ पर क्या होगा? अल्लाह के रसूल आपको नहीं मालूम, आप नहीं करे सो काम लोग सवाब समझ के कर रहे थे, आप उनको हम भगा रहे। बेचारे नमाज भी पढ़ के गए जी, चेहरे चमक रहे जी उनके वुजू की निशानियों से, लेकिन क्या करे, बिदत करे, बिदत। जब अल्लाह के रसूल को फरिश्ते ये बात बोलेंगे तो अल्लाह के रसूल क्या बोलेंगे मालूम है? ठीक है फरिश्तों जाने दो, छोड़ दो, दिन का काम इच करे ना, सवाब समझ के करे ना, छोड़ दो। बोलते नहीं नहीं नहीं, सोकन सोकन, निकालो निकालो निकालो, ऐसे लोगों को मेरे आंखों के सामने से निकालो, बोलेंगे।